اور میری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اللہ جل شانہ کی بات کو ماننے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے، نہ کہ اپنی خواہشات پر عمل کرنے کا۔ اب ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی رسم و رواج کی پابندی کرنے کا نام دین ہے۔ نکاح کا عمل یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری اس سنت سے اعراض کیا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ والوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تقریباً 90-95 برس کی عمر تھی، لیکن انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ اللہ والوں کی تربیت بھی عجیب انداز میں کی جاتی ہے۔ ایک رات خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت محل ہے اور ان کے زمانے کے جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ سب ایک قطار میں لگے ہوئے ہیں اور اس محل کی جانب رواں دواں ہیں۔ جب ان کی باری آتی ہے تو محل کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دوسری مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ جب یہ ہوا تو پھر فرماتے ہیں کہ اس محل کی ایک کھڑکی سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا چہرہ انور باہر نکالا اور فرمایا کہ اس محل کے اندر صرف وہ شخص داخل ہو سکتا ہے جو میری سنت پر عمل کرے گا۔ چونکہ اللہ والے تھے، سمجھ گئے، اگلے دن فوراً نکاح کیا۔ تو 95 برس کی عمر میں جا کر انہوں نے نکاح کیا۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ نکاح کرنا خالصتاً اللہ کے نبی کی سنت اور خالصتاً ایک عبادت ہے۔ جس طرح نفل نماز پڑھنے کا ثواب ہے، روزے رکھنے کا ثواب ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے کا ثواب ہے، بالکل اسی طرح نکاح کرنے کا بھی ثواب ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو محض ایک رسم سمجھ لیا گیا ہے، محض ایک رواج سمجھ لیا گیا ہے۔ ہمارے منفی رویے اور ہماری منفی سوچ جو ہمیں دنیاوی معاملات میں بھی غلط سمت میں لے کر چلتی ہے، اس وہ اتنی اثر انداز ہو گئی کہ ہم دین کے معاملات میں بھی الٹا ہی چلنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود 11 نکاح فرمائے، 4 بیٹیاں ہوئیں، چاروں بیٹیوں کے نکاح فرمائے، اور اپنے نکاح میں بھی اور چاروں بیٹیوں کے نکاح میں بھی کسی جگہ پر بھی کوئی نمود اور کوئی نمائش نظر نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا موقع آتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی کہ جی کس سے نکاح کروں، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں حضرات نے حضور کی مجلس میں کوئی جواب نہیں کیا، باہر تشریف لے گئے، آپس میں مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد یہ دونوں حضرات کی بات تھی کہ ہماری نظر انتخاب میں حضرت علی سے بہتر کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ حضرت علی کو بلوایا گیا اور کہا گیا کہ آپ حضور کی خدمت میں جائیں اور جا کر اپنا رشتہ فاطمہ کے لیے پیش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی محسوس ہوتا تھا گویا کہ پہلے سے انتظار میں ہیں۔ حضرت علی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، صرف ایک زرہ ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو جا کر بیچ دو۔ اس نقطے پہ ذرا توجہ فرمائیے گا، میں بھی بات کرتا ہوں اس حوالے سے۔ فرمایا کہ جاؤ جا کر اپنی زرہ بیچ دو۔ زرہ لے کر جاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ یہ زرہ مجھ سے خرید لیجئے۔
کتنے میں؟ 400 درہم میں. کیوں؟ یہ نکاح ہے اس لیے مجھے ضرورت ہے پیسوں کی. زرہ بیچ دی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، زرہ خرید لی، 400 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے. جب یہ سودا طے پا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے زرہ خرید لی، میں اب اس کا مالک بن گیا، اب میں اس کے ساتھ سیاہ کروں سفید کروں یہ میری مرضی ہے، لہٰذا یہ زرہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، تحفے میں دے دیتا ہوں، آپ 400 درہم بھی رکھ لیجئے اور اپنی زرہ بھی رکھ لیجئے. جب یہ سارا معاملہ ہوا حضور کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سارا معاملہ ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر کر دیا ہوا ہے، آپ زمین پر صرف اس نکاح کا انعقاد کیجیے. جب زمین پر اس نکاح کو منعقد کیا جا رہا ہے تو ذرا توجہ فرمائیے گا. سب سے پہلی بات کہ شادی کے اوپر سارا کا سارا خرچہ کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہمارے یہاں مصیبت کیا ہے کہ شادی بچی کی ہوتی ہے، بچی کا باپ اس کا سر سفید ہو جاتا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے. ساری زندگی اس کی پریشانی میں نکل جاتی ہے کہ جی میں نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہے. کیوں؟ کہ ہم نے نکاح کو مشکل ہی اتنا بنا دیا ہوا. بلا وجہ فضول قسم کے رسوم، فضول قسم کے رواج ایسے ہم پر مسلط کر دیے گئے کہ ایک نکاح جیسی سنت جو کہ سراسر عبادت ہے، ہم نے اس سنت اور اس عبادت کو بھی مشکل بنا دیا ہوگا. اب اگلی بات بھی توجہ سے سماعت فرما لیجیے گا کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو رخصتی کیسے ہوتی ہے؟ بارات کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. میری باتوں کا برا نہ محسوس کیجیے گا، میں روایتی مولوی بھی نہیں ہوں اور روایتی تقریریں بھی کرنا میری عادت نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. بارات کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. نکاح ہو گیا ہے، چند دن کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور علی کے گھر جا کر چھوڑ آتے ہیں. یہ شادی ہو گئی. اب اس شادی کے اندر جو شریعت کی طرف سے حکم ہے وہ ایک حکم اور بھی ہے، وہ حق مہر کا حکم ہے کہ مرد کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہوا ہے کہ جب بھی شادی کرو گے تو تمہیں حق مہر کی ادائیگی لازمی کرنی پڑے گی. اور یہاں پر بھی ہماری کوئی منفی سوچ کیا ہے کہ جی حق مہر جتنا مرضی رکھیں بعد میں ہم نے معاف کروا لینا ہے. یاد رکھیے گا کہ اس طرح معاف کروانے سے حق مہر معاف نہیں ہوتا. یہ مرد کے ذمے فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. نہیں ادا کرے گا مر جائے گا، اس کی جائیداد میں سے حق مہر ادا کیا جائے گا. تو دین سیکھنے سے آتا ہے، دین رسم و رواج کی پابندی کرنے سے نہیں آتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں. حضور کی موجودگی میں انہوں نے نکاح کیا لیکن حضور کو خبر نہیں ہے، اتنی سادگی سے نکاح کیا. اگلے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کپڑوں کے اوپر پیلے رنگ کی خوشبو کا نشان تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کپڑے پر لگے ہوئے نشان کو پسند نہیں فرمایا اور پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. اب ذرا توجہ فرمائیں کہ حضور موجود ہیں، مدینہ میں موجود ہیں، لیکن بڑی دعوت کا اہتمام کر کے حضور کو بھی بلایا نہیں جاتا. اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں نکاح اس وقت تک نکاح نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ 500-600 افراد کی گیدرنگ نہ ہو. ولیمہ اس وقت تک ولیمہ نہیں سمجھا جاتا جب تک 1000 بندے کو ہم دعوت نہ دے دیں. اب جب حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ آج نکاح کیا ہے تو اس کا اعلان کرو، سب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے. اور پھر فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی تمہیں کیوں نہ ولیمے میں دینی پڑے. حضور کی سنت تو ولیمہ کرنے کی یہ سنت ہے. میں نے عرض کیا کہ حضور نے 11 نکاح فرمائے ہیں. ہر نکاح میں حضور کا ولیمہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ ذرا توجہ کے ساتھ. بعض صحابہ کرام تھوڑی سی کھجوریں لے کر آ جاتے ہیں، بعض صحابہ کرام تھوڑا سا ستو لے کر آ جاتے ہیں، بعض صحابہ کرام تھوڑا سا جو لے کر آ جاتے ہیں. دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے، کوئی ایک کھجور کھا لیتا ہے، کوئی 2 کھجوریں کھا لیتا ہے، کوئی ستو بنا کر پی لیتا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ولیمہ ہو گیا.
صرف ایک ولیمہ ایسا ہوا نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ جس میں ایک بکری ذبح کی گئی. اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے نکاح کے جتنے بھی ولیمے ہوئے ان سب میں کھجور یا ستو یا جو کے ذریعے سے تواضع کی گئی. اس سے زیادہ اور کسی چیز سے تواضع نہیں کی گئی. تو اس ساری گفتگو کو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عبادت تبھی عبادت تصور کی جاتی ہے جب اس کو عبادت کے انداز میں کیا جائے. سنت تبھی سنت تصور کی جائے گی جب سنت کو سنت کے طریقے پر کیا جائے. نکاح کا سنت ہونا تو سب کو پتہ ہے، لیکن نکاح کیسے کرنا سنت ہے یہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ. ولیمہ کرنا سنت ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ولیمہ کیسے سنت ہے یہ ہم سب کو نہیں پتہ. تو اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے، کسی ایک کی بھی سمجھ میں آ جائے تو بڑی غنیمت ہو جائے گی. خدا را اس بات کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں کہ اس سنت کو سنت کے طریقے پر ہی ادا کیا جائے. کتنی بیٹیاں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، کتنی بہنیں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں کہ جن کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے لیکن ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی. بس یہ آخری بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی بات مکمل کروں گا. شادی سے پہلے ہمارا ایک معاملہ اور بھی ہے کہ جی لڑکی کو ہم نے دیکھنے کے لیے جانا ہے. اب لڑکی کو دیکھنے کے لیے جانا یہ ایک مستقل عذاب ہے. پہلے آئیں گے 8 10 15 20 25 لوگ آئیں گے، کھابے بھی پاڑ کے چلے جائیں گے اور بعد میں پیغام بھجوا دیں گے جی لڑکی ہمیں پسند ہی نہیں آئی. کسی کو بہت پتلی لڑکی چاہیے ہوتی ہے تو کسی کو حسین و جمیل اور جنت کی حور لڑکی چاہیے ہوتی ہے. بھائی ساری کی ساری اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق سمجھ کے قبول کر لو. لیکن یہ کیا تماشا نہیں ہے، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے کہ ہم 20 25 30 40 لوگ صرف لڑکی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ایک مستقل بوجھ ہے لڑکی والوں کے اوپر. اور پھر بات میں کتنی آسانی سے کہہ دیتے کہ جی ہمیں لڑکی پسند ہی نہیں ہے. میری اپنی بیٹی ہو، میری اپنی بہن ہو، کوئی میری بیٹی کو یہ کہے کہ جی مجھے آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی، کوئی میری بہن کے متعلق یہ کہے کہ جی مجھے آپ کی بہن پسند نہیں آئی، میرے دل پر کیا گزرے گی. تو یہی کیفیت ذرا کسی دوسرے کے متعلق بھی سوچ لیا کریں کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ہم لڑکی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے، ساری کی ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے. 2 آنکھیں اپنی جگہ پر، ناک اپنی جگہ پر، کان اپنی جگہ پر، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہے. کان کی جگہ پر ناک نہیں اور ناک کی جگہ پر آنکھیں نہیں لگائی اللہ پاک نے. فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے. تو حاضرین گرامی، اس مختصر سی گفتگو کا میرا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ ہماری بچیوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بیٹوں کی، ہماری بہنوں کی جب بھی شادیوں کا وقت آئے خدا را اس سنت کو سنت سمجھ کر ادا کریں. اس کو ایک رسم نہ سمجھیں، اس کو ایک رواج نہ سمجھیں. ہم پہلے ہی اللہ کے نبی کے سنتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں. رہی صحیح یہ ایک سنت باقی رہ گئی، اس کو بھی اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے گوا دیا تو پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا. اللہ میرا کہنا آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سنا گیا اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا